اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین عاقبۃ المتقین الصلاۃ والسلام علی رسول محمد وصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ناظرین، آج جو موضوع ہم مطالعہ کریں گے، جس موضوع کے اوپر بحث کریں گے، ڈسکس کریں گے اور پریزنٹ کریں گے، وہ بیسیکلی موضوع ہے مقام عظمیت اور حکمت قرآنی کے اساسات، سورہ لقمان کے رکوع نمبر 2، یعنی دوسرے رکوع کے روشنی میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کی طرف بڑھیں، اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، ہم پہلے دوسرے رکوع کی تلاوت سن لیتے ہیں۔ احمده واصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم۔ ابھی آپ نے سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی تلاوت سنی، اس کا ایک ہم سنسری سا جو ترجمہ ہے اس کو گو تھرو کر لیتے ہیں، پھر ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں گے۔ فرمایا گیا اس رکوع میں ہم نے لقمان کو دانائی عطا فرمائی کہ شکر کر اللہ کا، اور جو کوئی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے بھلے کو، اور جو کوئی کفران نعمت کی روش اختیار کرتا ہے تو اللہ غنی ہے، حمید ہے۔ اور یاد کرو جب لقمان نے کہا اپنے بیٹے سے، اسے وہ نصیحت کر رہے تھے کہ اے میرے بچے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجیے، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، اٹھائے رکھا اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اس کا دودھ چھڑانا 2 سالوں میں، تاکہ شکر کرے میرا اور اپنے والدین کا۔ میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور اگر وہ تجھ سے جھگڑے اس بات پر کہ تم میرے ساتھ شرک ٹھہرائے جس کے لیے تیرے پاس کوئی علم نہیں، تو ان کا کہنا مت ماننا، اور دنیا میں ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا، اور پیروی کر اس رستے کی جس نے اپنا رخ میری طرف کر لیا ہو۔ پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا ہے، اور میں تمہیں بتلا دوں گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ اے میرے بچے، خواہ نیکی یا بدی رائی کے دانے کے ہم وزن ہو، خواہ وہ کسی چٹان کے برابر ہو، خواہ آسمانوں میں ہو یا زمین میں ہو، اللہ اسے سامنے لے آئے گا۔ بے شک اللہ بہت باریک بین ہے۔
اور باخبر ہے۔ اے میرے بچے، نماز قائم رکھ، نیکی اور بھلائی کا حکم دے، بدی اور برائی سے روک، اور پھر صبر کر اس پر جو کہ تجھ پہ بیتے، یعنی جو کچھ تیرے ساتھ ہو اس پہ صبر کر، یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک ہے۔ اور اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کر لوگوں کے لیے، اور زمین میں اکڑ کر مت چل۔ اللہ کو مغرور لوگ اور شیخی خور بالکل پسند نہیں۔ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ، اس لیے کہ تمام آوازوں میں سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے۔ جیسا کہ آپ نے اس رکوع کے ترجمے میں سنا کہ بہت ساری نصیحتیں ہیں، دنیاوی بھی اور دنیوی بھی، ہر اعتبار سے ایک کامل رکوع ہے اور اس میں بہت ساری چیزوں پر اشارہ کیا گیا ہے۔ اگر ہم نصیحتوں کو کیٹیگرائز کریں تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ ٹھہرانا، یعنی توحید کا حکم دیا، اور پھر والدین کے ساتھ اس نے سلوک کی ترغیب دی گئی، خاص کر والدہ کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر یہ حکم دیا گیا کہ نیکی کا حکم کرو اور بدی اور برائی سے روکو، نماز قائم کرو، تکبر نہ کرو، پکڑ کر نہ چلو، میانہ روی اختیار کرو، آواز کو پست رکھو۔ یہ ساری نصیحتیں ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے رکوع نمبر 2 میں فرمائی گئی۔ تو ہم سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں پہلے پوائنٹ سے، جس میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے لقمان کو، حضرت لقمان کو دانائی عطا کی، یعنی حکمت عطا کی۔ کس لیے عطا کی؟ تاکہ وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتیں عطا کرتے ہیں تو اس طرف اشارہ دیا جا رہا ہے کہ وہ نعمتیں تمہیں دنیا میں کام کرنے کے لیے، گزارنے کے لیے کافی تو ہیں، لیکن اس کا اصل مقصد ہے کہ تم میری طرف رجوع کرو، پلٹ کے میری طرف آؤ، تکبر میں نہ اتر جاؤ۔ اس رکوع کا آغاز اور اختتام دونوں اگر آپ دیکھیں تو آغاز میں کہا گیا کہ بھلائی دی، تمہیں حکمت دی تاکہ تم شکر گزار بنو، اور اینڈ میں کہا گیا کہ اکڑ کر مت چلو، گردن مت اکڑاؤ۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، جو حکمت عطا کی ہے، جو علم عطا کیا ہے، جو مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، وہ اس لیے عطا کیا ہے تاکہ آپ اللہ کو پہچانو کہ دینے والی ذات کون ہے، اللہ کی، اور آپ اس ذات کی طرف رجوع کرو، پلٹ کر آؤ اس کی طرف، اس کا شکر کرو۔ آپ شکر کرو گے تو اور ملے گا، اور اس میں اضافہ ہوگا، اور اگر شکر نہیں کرو گے تو جیسا کہ فرمایا گیا کہ اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے کرتا ہے۔ آپ شکر کریں یا نہ کریں، اس میں اللہ کا نہ کوئی نفع نہ کوئی نقصان، لیکن اگر ہم شکر گزار بنیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور اگر ہم کفران نعمت کریں گے، اس نعمت کو پانے کے بعد اترائیں گے اور یہ شیخی ماریں گے، اکڑ کے چلیں گے اور یہ اترائیں گے کہ ہمیں اپنی محنت سے ملا ہے، میرے بل بوتے میں ملا ہے، اس میں کسی کا کوئی عمل دخل ہے، تو یہ ہم کفران نعمت کار ہیں۔ تو نعمت تھوڑی چھوٹی ہو بڑی ہو، جو بھی ہمیں عطا کیا جا رہا ہے اس کا اصل مقصد ہے کہ ہم پلٹ کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اور دوسری جو سب سے انتہائی اہم بات جو کی گئی آغاز میں ہی، اللہ کے ساتھ شرک نہ کیجیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ سورہ عصر کو ہم یاد کر لیتے ہیں، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ سارا کا سارا میں سوال ان لوگوں کا جو ایمان لائے، نیک عمل کیے، صبر کیا اور حق کی تلقین کی۔ تو وہی ہمارا چیپٹر جو ہے، ساری اس منتخب نصاب جو ہم پڑھیں گے، جتنی بھی ہم موضوع مطالعہ کریں گے وہ چلتا رہے گا۔ تو یہاں پہ بھی ایمان سے آغاز ہو گیا، جو لوگ ایمان لائیں گے، سب سے پہلے ایمان بالغیب، کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک نہیں کرنا، شرک فی العبادت بھی نہیں کرنا، شرک فی الذات بھی نہیں کرنا، اور شرک فی الصفات بھی نہیں کرنا۔ تمام صفات اللہ کی ہیں، سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے۔ اب اگر آپ ان دونوں آیات کو ملائیں، پہلے کہا گیا بھلائی، ہم نے لقمان کو دانائی عطا کی، حکمت عطا کی تاکہ وہ شکر کرے، اور پھر فرمایا گیا شرک نہ کیجیے، یعنی اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو کسی اور کے ساتھ جوڑ دیں گے تو یہ بھی شرک بھی ہوگا۔ تو پہلے جتا دیا گیا کہ جو تمہارے پاس حکمت ہے، بھلائی ہے، جو دانائی ہے، یہ
اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اور پھر ساتھ ہی یہ حکم دلوا دیا گیا کہ شرک نہیں کرنا، یعنی اس حکمت کو، اس دانائی کو بھی اللہ کی طرف جوڑو۔ اللہ نے تمہیں عطا کیا، تمہارے اپنے بل بوتے میں تم نے کچھ نہیں کیا۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے سے فرما رہے ہیں اس رکوع میں، بیسیکلی اللہ تعالیٰ تو نے جو حکمت عطا کی ہے اس کا آگے سے یہ ہے، ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے اس کے والدین کے بارے میں۔ اچھا، یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ عام طور پہ قرآن پاک میں جہاں پہ بھی شرک سے ممانعت آئی ہے تو اس کے ساتھ والدین کے حقوق بھی کا بھی ذکر آیا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں فرمایا گیا، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، یعنی شرک نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اسی طریقے سورہ انعام آیت نمبر 151 میں فرمایا گیا، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں، یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تیسری آیت سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23، اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، یعنی اللہ نے فیصلہ کیا صرف اس کی عبادت کرو، کسی کی نہ کرو، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ 3 آیات اور بھی مقامات ہوں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر سورہ لقمان کے اندر، اور ہم نے انسان کو وصیت کی اس کے والدین کے بارے میں، اٹھائے رکھا اس کی والدہ نے کمزوری پر کمزوری جھیل کر اس کا دودھ چھڑانا ہے 2 سالوں میں، کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، میری طرف لوٹنا ہے۔ تو شکر کر میرا اور والدین کا۔ اگر ہم کو تھوڑا سا جوڑیں تو ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ شرک کے بعد جو دوسرا سب سے بڑا گناہ ہے وہ والدین کی نافرمانی، والدین کا حکم نہ ماننا، یا والدین کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا۔ ورڈ تو ویسے قرآن پاک میں حسن سلوک آیا ہے، تو حسن سلوک اور کہنا ماننا یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ کہنا ماننا بیسیکلی اس کی آگے سے شارٹر سب سیکشن ہی بن جاتا ہے۔ کہنا کس ذریعے میں نہیں ماننا، والدین کی کون سی بات نہیں مانی، یہ بھی آگے فرما دی گئی۔ پہلے حکم دے دیا گیا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کا شکر ادا کرو کہ تمہاری والدہ نے مصیبت جھیل کر تمہیں پالا، اپنے اندر حمل کی شکل میں اٹھایا، بوجھ اٹھایا، اور پھر تمہیں چنا، پھر 2 سال تک تمہیں دودھ بھی پلایا، یہ بھی بڑے مشقت کا کام ہے، اور پھر ساتھ میں فرمایا کہ اس کا شکر ادا کرو، اور کس معاملے کے اندر والدین کی نافرمانی کرنے کی گنجائش ہے کہ اگر وہ تمہیں حکم دے شرک کا، لیکن ساتھ کیا فرما دیا گیا، ان کے ساتھ معروف طریقے سے رہنا، گھر نہیں چھوڑنا۔ ٹھیک، اگر والدین شرک کی دعوت دے رہے ہیں، شرک کا حکم دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ والدین مشرک ہوں گے، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت بھی کرتے ہوں گے، اللہ کے سوا کسی اور سے مانگتے ہوں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شرک ٹھہراتے ہوں گے۔ تو اگر والدین مشرک بھی ہیں تو اس صورت میں بھی آپ پہ فرض ہے، لازم ہے کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ ہاں، صرف ان کی وہ بات نہ مانو کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کریں، نہیں، عبادت صرف اللہ کی، مانگنا صرف اللہ سے، جھکنا صرف اللہ کے آگے، لیکن اس کا اثر جو آپ کے حقوق ہیں یا آپ کے فرائض ہیں یا والدین کے جو حقوق ہے اس پہ نہیں آنا چاہیے۔ ان سے آپ نے دھیمے لہجے میں بات کرنی ہے، ان سے آپ نے ویسے ہی پیار سے مسکرا کے بات کرنی ہے، ان کا گھر نہیں چھوڑنا، انہی کے پاس رہنا ہے، انہی کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس ضمن میں ہم 2 احادیث کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ جیسے ایک تو بڑی معروف حدیث ہے کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت۔ اچھا، اس میں یہ بھی کوئی مینشن نہیں ہے، اگر ہم دیکھیں کہ اس حدیث کو اور اس آیت کو آپس میں جوڑیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ والدین مشرک ہوں یا مومن ہوں، مسلم ہوں، تو والدہ جو ہے اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہی ہے، کیونکہ جنت ہے بیسیکلی آپ کے اعتبار سے، اولاد کے اعتبار سے، اولاد اگر والدین کی خدمت کرے گی تو وہ جنت میں جائے گی۔ اس سے غرض نہیں پڑتا کہ وہ مسلم ہے کہ مشرک ہے، کفر میں ہے کہ مومن ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ
کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ انہوں نے پھر پوچھا، اس کے بعد جواب ملا تیری ماں، اور تیسری مرتبہ پھر پوچھا یہ سوال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ صحابہ کے سوال کے جواب میں ارشاد ہوا تیرا باپ، یعنی ماں کا درجہ جو ہے باپ کی نسبت 3 گنا زیادہ ہے۔ تو ایک چیز تو بڑی واضح ہے ان قرآنی آیات سے اور اس رکوع سے بھی کہ شرک کے بعد جو دوسرا بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا، وہ ہے والدین کی ساتھ حسن سلوک نہ کرنا، یا والدین کی کوئی ایسا کام کرنا یا جو والدین کی ذلت کا باعث بنے، یا والدین کے ساتھ اس طریقے سے رہنا کہ وہ اپنا کمتر محسوس کرے، یا والدین کے حقوق پورے نہ کرنا۔ تو یہ دوسرا بڑا گناہ ہے شرک کی بات۔ شرک ڈیفینیٹلی جو شرک کرے گا وہ تو جنت میں نہیں جائے گا، اس کے اوپر تو پکا پکا ٹھپا لگ گیا۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ والدہ نے کمزوری کی حالت جھیلی، یعنی اس نے والدہ نے کیا برداشت کی، تمہیں جننے تک، پیدا کرنے تک، تمہیں اپنے جسم اٹھا کے رکھا اور پیدا ہونے کے بعد بھی ایک مشقت کی تمہیں پالنے میں، دودھ پلایا۔ اچھا ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فرمائے گا پھر تم سب کو میری ہی طرف لوٹنا، میں تمہیں بتلا دوں گا جو تم کشف کرتے رہے ہو۔ اے میرے بچے، خواہ رائی کے دانے کے برابر ہم وزن ہو، یا خواہ کسی چٹان میں، یا خواہ آسمانوں میں یا زمینوں میں، یعنی نیکی اور بدی، آپ جو نیک کام کر رہے ہیں وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسی طریقے سے جو بدی، جو برائی، جو غلط کام آپ نے دنیا میں سر انجام دیے ہیں، وہ چاہے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، چھپ کے کیے ہوں، ظاہری کیے ہوں، بند کمرے میں کیے ہوں یا بازار میں جا کے کیے ہوں، نیکی خاموشی سے کسی کی مدد کی ہو یا اعلان کیا ہو، سب کچھ اللہ کے پاس محفوظ ہے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ آج کل ویسے ٹرینڈ چل چکا ہے کہ ہم جو نیک کام کرتے ہیں، جو راشن بانٹتے ہیں، جو کسی کی مدد کرتے ہیں، تو فوراً فیس بک پہ ڈال دیتے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ اور بعض اوقات لوگ انسان یہ سمجھتے ہیں کہ یار میں نے نیک کام تو کیا، لیکن فیس بک یا انسٹاگرام یا یوٹیوب پہ، ٹویٹر پہ، اسنیپ چیٹ پہ، ٹک ٹاک پہ کہیں پہ بھی پوسٹ نہیں کیا تو پتہ نہیں میری نیکی کا کیا بنا ہے، کوئی لوگ سمجھتے ہیں میں نیک کام ہی نہیں کر رہا۔ بھائی نیک کام آپ خاموشی سے کر رہے ہیں، ایون کہ دل میں جو ارادہ بھی کر رہے ہیں نیک کام کرنے کا، بھلائی کا، وہ بھی نوٹ کیا جا رہا ہے اور وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے کہ انسان جب کسی نیک کام کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی نیکی لکھتی جاتی ہے، لیکن جب کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے، جب تک اس کو سر انجام نہ دے دے وہ لکھی نہیں جاتی، وہ ارادہ ہی رہتا ہے، وسوسے کے طور پہ رہتا ہے اور وہ پھر مٹ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے ہم سب پہ۔ اگر آپ خاموشی سے کسی کی مدد کریں تو کرتے رہیں، اس کو پھیلانے کی یا جتانے کی کوشش نہ کریں۔ اور دکھاوے کی نیکیاں تو ہیں، اس کے متعلق تو فرمایا گیا ہوا ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک خفی کیا۔ تو نماز جو اتنا بڑا مقصد ہے ہماری زندگی کا، سب سے اہم دعوت عبادت ہے، اگر وہ بھی دکھاوے کے لیے کر رہے ہو تو وہ بھی شرک خفی کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ اس لیے نیکی، اچھائی، بھلائی، کسی کی مدد، کسی پہ احسان کرنا، یہ سب کچھ آپ جس لیول پہ کر رہے ہو سب کچھ لکھا جا رہا ہے، اور سارا کو سب کا سب قیامت کے روز آپ کے سامنے کھول کر دکھا دیا جائے گا۔ اچھا، اور آگے فرمایا بے شک اللہ بہت باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ اے میرے بچے، نماز قائم رکھ، نیکی اور بھلائی کا حکم دے اور بدی اور برائی سے روک، اور پھر صبر کر اس پر جو تیرے ساتھ بیتے۔ سب سے پہلے نماز کا حکم، ٹھیک، اور پھر امر بالمعروف نہی عن المنکر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سورہ عصر، جو حق بات کی تلقین کرتے ہیں اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے نماز قائم کرنی ہے۔ نماز کا سر ورڈ آیا قائم، نماز پڑھو نہیں، نماز ادا کرو نہیں، بیسیکلی نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا مقصد ہوتا ہے، مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کسی قسم کا گیپ نہ آئے۔ 5 نمازیں مطلب 5 لڑیاں ہیں دن کی، تو پانچوں آپس میں جڑے،
یعنی ایک نماز کے ساتھ دوسری نماز جڑے. آپ نے یہ نہیں کہ پہلے فجر پڑھی، ظہر چھوڑ دی، عصر پڑھ لی، مغرب چھوڑ دی، عشاء پڑھ لی، یا 5 میں سے کوئی ایک آدمی چھٹی ہو رہی. قائم کرنی ہے، تسلسل رہنا اس کے اندر. ٹھیک. اور نماز بیسیکلی، نماز کے متعلق کیا فرمایا گیا کہ نماز اس طریقے سے پڑھو جیسے یا تو تم اللہ کو دیکھ رہے ہیں یا اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یعنی نماز جو ہے تعلق قائم کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ سے. اگر آپ نے اللہ سے بات کرنی ہے تو نماز پڑھ لو. ٹھیک ہے. نماز کے ذریعے اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے تو وہ تعلق قائم ہوتا ہے، ایک خاص تعلق ہوتا ہے، خاص لنک ہوتا ہے. تو نماز قائم کرو، یعنی وہ تعلق قائم کرو اللہ تعالیٰ سے اپنا. وہ کیسے ہوگا؟ جب ہم یہ دل میں احساس پیدا کر لیں گے اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو نماز آٹومیٹکلی خشوع والی ہو جائے گی. ساتھ فرما دیا گیا امر بالمعروف نہی عن المنکر، نیکی کا حکم دو. یعنی جو نیک کام تم کر رہے ہو، جو نیک کام، ہدایات یا جو بھلائی اور حکمت دانائی تمہارے تک پہنچی ہے، جو شریعت تمہارے تک پہنچی ہے، اس کو آگے پھیلاؤ، اس کو اپنے تک محدود نہ رکھو، اور برائی اور بدی سے روکو. جب آپ کسی کو برائی سے یا بدی سے روکیں گے، آپ کسی کو ایسا کام کرنے سے روکیں گے جس پہ اس کا بہت زیادہ جی للچا رہا ہے، جس پہ وہ بہت زیادہ خواہش مند ہے اس کو کرنے کا، تو ڈیفینیٹلی آگے سے رزسٹنس تو ملے گی دیکھنے کو. وہ رزسٹ بھی کرے گا، وہ الٹے سیدھے سوالات بھی کرے گا، ممکن اگر طاقتور ہو تو ہاتھ بھی اٹھائے. تو اسی لیے فرمایا گیا کہ اور اس میں اور پھر کر اس پر جو کہ تجھ پر بیتے، یعنی اور برائی سے روک اور پھر صبر کر اس پر جو تجھ پر بیتے. یعنی اس معاملے کے اندر جو پھر تیرے پہ سختیاں آئیں گی، جو تجھ پہ بیتے گا، جو تیرے ساتھ ہوگا، اس پہ صبر کر. یقیناً یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ایک ہے. صبر کرنا ہمت کا کام ہے. آج کل جو چال پڑا ہوا ہے سلوگن عورت مارچ، میرا جسم میری مرضی، ہم لے کریں گے آزادی، مردوں سے آزادی لیں گے، ہم اپنا حق لیں گے، اس طرح کی الٹی سیدھی باتیں. اور بھی موٹیویشنل اسپیکر جس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ ظلم برداشت نہ کرو، ظلم کی زنجیریں توڑ دو، آگے نکلو، کوئی اپنا حق چھینو، جو دل میں چاہتا ہے کرو، اپنے آپ کو پہچانو، میری منزل جو اونچی ہے میں اس منزل کو حاصل کروں گا. آج کل پاکستان میں بھی دیکھیں طلاق خلا کے کیسز کس حد تک بڑھ گئے ہیں، برداشت ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، ظلم کو بھی ایک حد تک برداشت کرنا چاہیے، لیکن اب حالات یہ ہو گئے ہیں، اس سوشل میڈیا نے اس حد تک آگ لگا دی ہے، خاندانی نظام کو اس حد تک تباہ کر دیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بات خلا تک یا طلاق تک پہنچ جاتی ہے. صبر ختم ہو چکا ہے، دوستیاں یاری ختم ہو چکی ہیں. گزشتہ ماضی کے اندر کچھ سیاسی پارٹی، سیاسی کارکنان اس حد تک ایک دوسرے سے گتھم گتہ ہو گئے تھے کہ ایک دوسرے کو برداشت کرنا بھول گئے، اور ایک دوسرے کو گالاں گلوچ کرنا، مذاق اڑانا، غلط ناموں سے پکارنا بڑھ چکا ہے. تو اس افراتفری کے ماحول میں اس چیز کو ہمیں بالکل نہیں بھولنا چاہیے کہ صبر کرنا ہے، اور صبر ہمت کا کام ہے. صبر وہی کرے گا جو ہمت والا ہے، اور یہی نصیحت قرآن پاک میں فرمائی گئی. بھلائی کا، نیکی کا حکم دو، بدی اور برائی سے روکو، اور پھر صبر کرو جو تم پر بیتے، اور بے شک صبر جو ہے بڑا ہمت والا کام ہے. آج کل کے دور میں تو صبر کا نام ہی مٹ گیا ہے. بس لوگ کہتے ہیں صبر نہیں کرنا، صبر کرنا تو کمزوروں کی نشانی ہے، کمزور لوگ جو ہے صبر کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دی کہ مجبوری کا دوسرا نام صبر ہے، کہ اب آپ ایک چیز نہیں کر سکتے تو مجبوری میں صبر کریں. ایسا نہیں ہے. صبر کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو، شکر کرو تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. اور اگر آپ کا مقصد کسی اور کو خوش کرنا ہے، وہ نیکی میں نہیں لکھا جائے گا، بالکل بھی نہیں. اور اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کر لوگوں کے لیے اور زمین میں اکڑ کر مت چل. اس موجودہ دور میں سوشل میڈیا نے ہماری گردنوں میں واقعی ہی بہت زیادہ سریا ایڈ کر دیا ہے، اکڑ کر چلنے لگ. ہر بندے کو آئی فون چاہیے، سیمسنگ چاہیے، مہنگے والے، دکھاوے کے لیے، نئی گاڑی، نئے نئے جو ہیں جوائے لینڈز، انٹرٹینمنٹ پارکس، وہاں پہ جانا ہے، سیر سپاٹے کرنی ہے. ہر کسی نے ہر سال جو ہے پہاڑی مقامات پہ جانا ہے، چاہے وہ فوڈ کار ہے کہ نہیں کار، اور پھر اس کی تصویریں اپلوڈ کرنی ہے، اور پھر اپنے دوستوں یاروں پہ رشتہ داروں کو اترانا ہے میں فلان جگہ سیر کرنے گیا تھا. یہ تو ایک چھوٹا سا اسپیکٹ ہے، جبکہ بڑے پیمانے پہ دیکھیں تو لوگوں میں دکھاوا بہت آ گیا ہے. تو اسی کی ممانت یہاں پہ آ رہی ہے کہ اپنی گردن کو ٹیڑھا نہ کر،
لوگوں کے لیے اور زمین میں اکڑ کر مت چل. اللہ کو مغرور لوگ اور شیخی خور بالکل پسند نہیں. ایک تو ہے تکبر کرنا. تکبر رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو انسان جنت میں نہیں جائے گا. اللہ تعالیٰ کو جو سب سے ہی بری انسانوں میں صفت لگتی ہے وہ تکبر ہے. تکبر صرف اللہ کے لیے. متکبر صرف وہ ذات ہے. اور جب کسی شخص میں تکبر آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچتا نہیں ہے. دنیا میں بے انتہا نشے ہیں لیکن جو سب سے خطرناک نشہ ہے وہ طاقت کا نشہ ہے. ہر نشے کا کوئی نہ کوئی علاج ہے لیکن طاقت کے نشے کا علاج نہیں ہے, سزا ہے. تو طاقت کے نشے سے بچو. طاقت کا نشہ سیدھا تباہی کی طرف لے کے جاتا ہے. گمراہی میں نہیں, سیدھا تباہی کی طرف. باقی نشے تو ہے گمراہ کر دیتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا کہ گردنوں کو اکڑاؤ مت, تکبر نہ کرو, اکڑ کر نہ چلو, زمین پہ پاؤں زور سے مت مارو. تم زمین کا کچھ نہیں اکھاڑ سکتے. جو کچھ ہے اللہ کی ذات کا ہے. پہلی آیت میں آ جاتے ہیں اس رکوع کی کہ تمہیں دانائی عطا کی تاکہ تم شکر کرو. جو تمہیں آج مل رہا ہے, جس چیز پہ تم اترا رہے ہو, اکڑ کے چل رہے ہو, تکبر کر رہے ہو, یہ تمہیں تمہاری محنت سے نہیں ملا, اللہ نے عطا کیا. اس کا شکر ادا کرو, اس طرف رجوع کرو. تمہیں اللہ دیتا ہے تاکہ تم اس کی طرف لوٹ کر آؤ, پلٹ کر آؤ, نہ کہ تکبر میں پڑ جاؤ. اور اینڈ میں فرمایا اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز کو پست رکھ, اس لیے کہ تمام آوازوں میں سب سے بڑھ کر ناپسندیدہ آواز گدھے کی آواز ہے. آج کل شور شرابے کی دنیا, گہما گہمی کی دنیا, اونچی اونچی لائیو کانسرٹس ہوتے ہیں, ریکارڈڈ کانسرٹس ہوتے ہیں, گاڑیاں گزرتی زوم کر کے, اونچے اونچے ووفرز میں گانے لگے ہوتے ہیں. 14 اگست کو دیکھ لیں کیا ہوتا ہے, چاند رات, عید الفطر سے پہلے کیا حالات ہوتے ہیں. لوگ بڑی بڑی گاڑیوں میں, بڑے بڑے اسپیکروں میں ووفر لگا کے اونچی اونچی بےہودہ قسم کے گانے لگا کے سن رہے تھے. شادیوں بیاہ پہ چلے جائیں, مہندی مائیوں کی رسمیں جا کے دیکھ لیں, ڈھولک بج رہی, اونچی اونچی آواز میں گانے لگ رہے ہیں. تو اس میں دونوں طرف اشارہ ہے. گدھے کی آواز انتہائی بے ڈھنگم بے سوری ہوتی ہے. تو تمام بے سوری آوازیں, اس طرح کے ناچ گانوں والی گانوں, یہ سب کیا ہے, گدھے کی آواز ہے, انتہائی گھٹیا نچلی سطح کی. اور آواز اونچی مت کرو, مطلب یہ بھی تکبر کی نشانی ہے. جب آپ میں طاقت آ جاتی تو آپ کا وہ دبدبہ بڑھ جاتا ہے, جو کہ نہیں کرنا چاہیے, انتہائی غلط ہے. تو اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ آواز پست رکھو. بات بات میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. میاں بیوی آپس میں بات کر رہے تو ایک دم سے شوہر کی آواز یا بیوی کی آواز اونچی ہو جاتی نہ. والدین کے ساتھ بات کر رہی اولاد تو اولاد کو چاہیے اپنی آواز کنٹرول میں رکھے, دھیمے لہجے میں رہے, اپنی آواز کو پست رکھے, آہستہ رکھے. اور ساتھ یہ بھی اشارہ کیا جا رہا ہے کہ خاندانی نظام کے اندر بھی والدین یا میاں بیوی اپنی آواز کو کنٹرول رکھے تاکہ گھر سے باہر آواز نہ جائے. تو بہت ساری اس کی جو ہے تشریح کی جا سکتی ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا نصاب, آج کا موضوع. اور ہمارا موضوع بہت انٹرسٹنگ تھا, مقام عظمیت اور حکمت قرآنی کے اساسات, سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کی روشنی میں. امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے, اس سبق سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا. انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ ہم دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.